اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں عن قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمانوں سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ انہیں نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمانوں کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی کرم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے
سب کو متنبع کر دوں، کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آیا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کے پہلے 2 آیات کی تلاوت کی اور اس کے 2 رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ پہلی صورت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں مکمل یہ مکہ کی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے مکمل صورت۔ ابھی تک ہم جو دیکھ رہے تھے وہ مدینہ کا دیکھ رہے تھے، تو مدینہ کے حالات الگ تھے، مکہ کے حالات الگ تھے۔ مکہ کے حالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو 4 حصوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں کہ ایک تو پہلا ہے کہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زیادہ بتایا نہیں تھا نبی بننے کے بعد، بس کچھ خاص لوگوں کے پاس جا کر آپ دعوت کا کام کر رہے تھے۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا نیا دین آیا ہے، نیا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آیا ہے۔ اور 3 سال کے بعد اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تو 2 ہی سال میں بڑی مخالفت ہو گئی، اور پھر مار پیٹ کا سلسلہ جو غریب تھے ان پہ زیادہ ہونے لگا، ستائے جانے لگے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے یہ کیا 5 سال کے بعد، 3 خاموشی کے، 2 یہ ہجرت کرنا، حبشہ کی طرف ہجرت وغیرہ کی، اس میں 5-6 سال نکل گئے، اور اس میں جو ہے پھر آخر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا 3 سال بڑے کشمکش کے تھے۔ اس وقت ان کو شعبہ ابی طالب میں بھی بھیجا گیا، وہاں بھی مشکل اٹھائی انہوں نے، اور آخرکار پورے جب اسکیم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قتل کیا جائے گا یا وہاں سے دربدر کیا جائے گا، تو اللہ نے حکم دیا اور آپ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو یہ 13 سال کا کو ہم ایسا بانٹ سکتے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آخری زمانے میں اتری ہے، اس کے اندر صاف احکامات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تنبیہ کی گئی ہے مشرکین کو، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی امید دلائی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب 13 سال ہو گئے، 12 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک بہت زیادہ رزلٹ نہیں آیا، بس انگلیوں پہ گننے کے اتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ پورے دنیا تک اسلام کیسا پہنچنے والا ہے؟ تو اللہ نے صبر دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام بالکل حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت جلدی ان کو یہ خبریں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پلان کر رہا ہے، لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں بتایا تھا، مسلمانوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ایسا ہجرت ہو کے پھر بہت بڑی کامیابی ان کو ملنے والی ہے۔ تو اس پس منظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور نور اور اندھیروں کو بنایا۔ یعنی خالق کیسا ہے، یہ کیسا، ساری تعریف کس کے لیے، خدا کیسا ہے؟ یہ خدا ہے جس نے پورا یہ یونیورس بنایا ہے، 7 آسمان بنائے ہیں، پوری زمین اور زمین کے نیچے کی چیزیں جسے نباتات اگتی ہیں، خزانے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، یہ سب زمین، سمندر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور نور بھی بنایا ہے، ہدایت کا نور ہے، اور بہت سے اندھیرے ہیں۔ اب نور تو ایک کہا گیا کیونکہ سچائی ایک ہی ہوتی ہے، نور ایک ہی ہے، اور گمراہیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے ان گمراہیوں کو ظلمات کہا گیا کہ یہ تو بہت ساری گمراہیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایک ہی ہے، تو اس نے نور بھی پیدا کیا اور گمراہیاں بھی ہیں بہت ساری۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کے بعد یہ بھی دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ دوسرا خدا ہے، دوسرا معبود ہے، وہ بھی ہم کو کچھ دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی وہ نظر نیاز کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، آرادھنا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ بات ہے کہ ہم کو جو غذائیں ملتی ہیں نا وہ سب مٹی سے آتی ہیں۔ اب دیکھیے ترکاری بھاجی کھائیے، کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہی جانور کھاتا ہے، پھر جانور کا گوشت آپ کھاتے، وہ مٹی سے آ گیا۔ تو انسان کو جو چیزیں بھی پانی ملتا ہے نیچے مٹی سے ملتا ہے، تو انسان کے ڈیولپمنٹ میں بھی یہ کام آتا ہے، جو چیز اس کو ضرورت ہے، جو وٹامنس ہیں، یہ ہیں، یہ سب کہاں سے مل رہے ہیں؟ اس کو مٹی سے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضا اجلا،
پھر اس کی ایک مدت مقرر کر دی، بس وہ پیدا ہوتا ہے، اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ کوئی انسان یہاں جینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب اللہ نے 2 سال کی زندگی رکھی ہے تو 2 سال کی، 50 سال کی رکھی ہے تو 50 سال کی، 100 سال کی رکھی ہے تو 100 سال کی۔ اللہ نے وہ طے ہے، بالکل مدت بالکل طے ہے۔ زندگی کے پیدا ہونے کا وقت بھی طے ہے، مرنے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طے ہے۔ وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک مدت اور بھی مقرر ہے، یعنی قیامت کی گھڑی بالکل طے ہے۔ ایک فرشتہ سور میں پھونک مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے، بس اللہ کا اشارہ ہوگا، وہ وقت جب آئے گا بس قیامت واقع ہوگی۔ تو اللہ کے پاس ایک دوسرا وقت بھی مقرر ہے، ایک تو تمہاری زندگی کا وقت مقرر ہے، اور بعد میں پوری کائنات کی زندگی کا بھی ایک مقرر اللہ کے پاس طے ہے۔ ثم انتم تمترون، اور تم ہو کہ شک میں پڑے ہو، نہ تم کو اپنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا ایک ایک دن گزر رہا ہے تو میں خدا کے پاس کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو شیطان سے بچنے کے لیے بھیجا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے قانون کو زمین میں پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تم ہو کہ شک میں پڑے ہو، غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمان اور زمین میں۔ زمین کا خدا کوئی اور نہیں ہے، آسمانوں کا خدا کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھپے سے بھی واقف ہے، تمہارے کھلے سے بھی۔ کتنے اندھیروں میں کام کرو آدمی، گناہ کا کام کرو، سب سے چھپ کے کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور تم جو کھلم کھلا کرتے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور جو کچھ تم کماتے ہو، نیکی کمائی، تم نے نیک نیتی سے کوئی کام کیا اور بری نیت سے کوئی کام کیا، جو کچھ تم نیکی اور برائی کماتے ہو، نیکی اور گناہ کماتے ہو، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ان کے پاس آئی، کتاب آئی، فرشتے نبی آئے، کوئی حق بات آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسے اعراض، منہ موڑ لیا، بات مانتے ہی نہیں اللہ کی، نہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، اپنی دل کی کرنے جاتے، اپنے دل کو خدا بنا لیا انہوں نے، کبھی نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں، اس کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں جاتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں وہ۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس یقیناً انہوں نے جھٹلایا حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آیا، قرآن آیا انہوں نے جھٹلا دیا، ہے نا، مانتے نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، وہ دوسرا قانون ڈھونڈنے بیٹھے، دوسرے لوگوں کے پاس مشورے کے لیے جائے، لیکن اللہ کی کتاب کو نہ دیکھے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح راستہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پس عنقریب ان کے پاس ایسی خبریں آئیں گی، ایسی اطلاعات آئیں گی، ایسی نیوز ان تک پہنچے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے ہجرت کی خبر، کہ ان کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، پھر معلوم ہوگا کہ وہاں طاقت پکڑ رہے ہیں، پھر معلوم ہوگا کہ وہ بدر میں بھی جیت رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی ترقی کا دور شروع ہوا ہے۔ یہ خبریں یہ سمجھ رہے تھے چند مسلمان نے بگڑ گئے ہیں، یہ پہلے کا اپنا دین دھرم چھوڑ دیا ہے انہوں نے، تو ان کو اب سن بھی کون رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، انگلیوں پہ کچھ لوگ ہیں، بس اتنے لوگوں کو ہم دبا کے مار دیں گے تو دنیا میں کہیں نام و نشان ان کا نہیں دکھے گا۔ لیکن ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ ایسا مدینہ ہوگا اور پھر یہ دین پوری دنیا تک جائے گا، ان کے روکنے سے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتایا یہ خبریں ان کو عنقریب معلوم ہوں گی، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ مذاق اڑا کر کہتے اچھا یہ دین چلنے والا ہے، پورے دین، پورا دنیا تمہاری دین کو قبول کرنے والی ہے، ارے ہم نہیں قبول کر رہے ہیں یہاں تو دوسرے کیا کریں گے؟ تو مذاق اڑاتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اڑاتے تھے اور صحابہ کرام کا بھی اڑاتے تھے اور دین کا بھی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کے کئی گروہوں کو، کئی بستیوں کو، کئی قوموں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا، اور ہم نے ان کو زمین میں ایسا بسایا تھا جیسا تم کو نہیں بسایا۔ بہت عالیشان تھے مکہ کے لوگ، تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑے بڑے فرعون کیسا تھا، نمرود کیسا تھا، کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے دنیا میں بسایا تھا، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، بعد میں سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
ما لم نمکن لکم، جیسا کہ تم کو نہیں بسایا ویسا تم کو نہیں بسایا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پہ آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دیا، پانی کی تنگی نہیں. اب جیسے لاتور میں ہوگا ایک وقت پانی ہے تو چلو ٹرین سے لانا پڑ رہا ہے، اس سے پہلے بھی دشکار پڑا تھا 75 کے وقت میں، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، یہاں جانوروں کو لوگوں نے ایسی چھوڑ دیا تھا. تو ان پہ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ بارش برستی تھی، خزانے اگتے تھے اور بہت فراوانی ان پہ تھی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں، ہمیشہ پانی بھی رہتا تھا اور نہریں بھی ہمیشہ، اسے آپ پاشی کر لیجئے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کی گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا. وہ گناہ کر رہے تھے، اتنا سب دینے کے بعد بھی نافرمان. اب یہ چاہیے تھا جب آدمی کو کھانا مل رہا ہے، رات میں سونے کو مل رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی کتاب کرے، دن بھر اس کا ذکر کرے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، انصاف کی بات کہے، غریبوں کی مدد کرے، ظلم کرنے سے بچے. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، گناہ کرنے لگے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دی. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کی جگہ پہ دوسری قوم کو اٹھا. اب بھی ایسے ہوتا ہے، اب کچھ بوڑھے لوگ ہیں، اب مر جاتے، پھر ان کے بچوں کو اللہ موقع دیتا ہے، پھر ان کو دنیا میں سے اٹھا لیتا ہے، پھر ان کے بچے آتے ہیں نا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی لے کے جا رہا ہے، ایک کنٹینیو ہے. اور کبھی کبھی گناہ کی پاداش میں ایسے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک دم کسی قوم کو جو ہے ختم کرتا ہے. ورنہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کچھ لوگ تھے، ہمارے والدین تھے، دادا دادی تھے، ایک زمانہ تھا پورا ان کے کنٹرول میں تھا، اب نہیں ہے وہ، اب ان کی مزاریں بنی بھی ہیں یہاں. اب جو ہے ہم کو یہ موقع ملا ہوا ہے، تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ وقت میں تم نے کیا کیا کیا، تم نے کتنا وقت جو ہے دین کے لیے نکالا، حق کے لیے نکالا، اور کتنا مستی مارنے کے لیے نکالا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي الْقِرْطَاسِ، اگر ہم تمہارے اوپر نازل کرتے کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب. وہی تو ایسی آئی تھی، بعد میں کاتب وحی نے یہ لکھا ہے، حضور نے لکھا ہے لوگوں سے، مگر اللہ نے کہا کہ ایسی لکھی لکھائی کتاب ہی ہم اتار دیتے ہے نا، کاغذ میں جیسا موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھیں ویسا تم کو بھی دے دیتے ہم. فَالْمَسُوحُ، اور وہ فَالْمَسُوحُ بِأَيْدِهِمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایسا چھینکے بھی دیکھتے تھے، کیا کتاب صاحب ہمارے سامنے نازل ہو گئی، اور بالکل یہ کتاب کی جیسی کتاب ہے، بالکل آسمان سے آئی ہمارے سامنے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ کیا کہتے، انکار کرنے والے کیا کہتے، یہ تو کھلا جادو ہے. ابھی بتاتے نا جادو کچھ نہیں رہتا، میں نے بتایا نا پچھلے خود میں، ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پتوں کا بالکل کاٹ سامنے لا کے بتا دیا. تو وہ کیا کہتے تھے، اس کتاب کو بھی کیا کہتے، قرآن ایسی آئی تو کیا کہتے تھے، یہ جادوگر ہے، بولتے بھی تھے حضور کو جادوگر ہی بولتے تھے وہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا. ارے یہاں بھی تو کوئی گورنمنٹ بھیجتی ہے ایمبیسڈر کو تو اس کے ساتھ فوجی شان سے وہ کسی ملک کے اندر جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نمائندہ ہیں پورے اللہ تبارک تعالیٰ کے، تو کیسی شان سے آنا چاہیے تھا، ان کی شان کیسی ہونی چاہیے تھی. اور ایک فرشتہ بھی، کم سے کم ایک فرشتہ تو ان کے اردلی میں رہنا چاہیے تھا، ہٹو بچو یہ رسول ہیں بول کر، ایسا ایک فرشتہ تو اللہ ان کے ساتھ لگا دیتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلْكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم کسی فرشتے کو اتارتے تو فیصلہ ہی کرتے. فرشتے فیصلہ کرنے کو آتے ہیں، ایسے دکھنے کے واسطے نہیں آتے، آئے کہ عذابی لے کر آتے. لوط علیہ السلام کے لیے آئے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، پھر پوچھا کہ بھئی کس لیے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا معاملہ کیا ہے، بولے لوط علیہ السلام کے اوپر پتھر برسانے کے لیے بھیجے، اور اللہ نے پورا نام نشان لگا کر پتھروں پہ رکھا ہے کہ کس ظالم کو کون سا پتھر لگنا ہے. تو فرشتے جب آتے ہیں نا تو سزا دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، ایسی چوبی ٹہلنے کے لیے، بچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نہیں بھیجتے. اور پھر اس کے بعد ان کو کوئی مہلت نہیں ملتی. اگر فرشتے نظر آ گئے، موت کا فرشتہ بھی نظر آ گیا، کوئی آدمی ہے اس کی روح جانے سے پہلے اس نے دیکھ دیا ملک الموت کو، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا اس نے، ختم. اب وہ بولے گا میں توبہ کرتا ہوں میرے گناہوں سے، کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے ہے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اگر آدمی توبہ کرے تو امکانات ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سب دکھنے کے بعد اب حساب کتاب شروع ہو رہے ہیں وہاں، اب بولے اللہ میاں معاف کر، یہ فرشتہ ادھر بیٹھے، پولیس پکڑنے کے بعد ہے نا، پولیس نے پکڑ لی کسی کو، اب بول رہے نہیں اب معاف کرو. انہوں بولتے تم یہاں کہیں کو آئے، پہلے وہاں کر لینا تھا نا، تو اب جو کرنے کا تھا تم وہاں بچ جاتے تھے اب تو تم ہماری پکڑ میں آ گئے، اب ہم نہیں چھوڑتے، پولیس نہیں چھوڑتی. یہاں کی تو
غلط پولیس رہی. تو اب دوسری جگہ گئے UAE میں وغیرہ, وہاں تو پولیس ایک پیسہ لیتی نہیں, تم نے جرمانہ کیا تو تمہاری گاڑی کی اتنا جرمانہ, پوری گاڑی ضبط تمہاری. تو یہ اس وقت کوئی مہلت نہیں ملتی فرشتہ آنے کے بعد. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلْكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا, اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے بھی تو صحیح شکل میں تو نہیں اتارتے نا. اب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول کو 2 بار نظر آئے, 70,000 پر ہیں ان کے, پورا ایسا آدھا آسمان بھر جاتا تھا ان کو دیکھنے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, لیکن حضور کے پاس آئے تو انسانی شکل میں آتے تھے. ایک وہ صحیح حدیث ہے نا, ایک خوبصورت آدمی آیا بالکل صاف ستھرے کپڑے سفید, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بالکل اپنے گھٹنے لگا دیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے, اتنا قریب پہنچا, اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, اللہ کب ہے, یہ سب پوچھا. پھر اس کے لوگوں نے کہا کیا ہمت ہے اس کی, کیا آ رہا ہے اور کیسا کر رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضور نے کہا کون تھے معلوم ہے تم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین سکھانے کے لیے آئے. تو فرشتے آئے بھی تو بالکل انسانی شکل میں آتے, لوگ پہچان ہی نہیں سکتے, ان پہچان نہیں سکتے کہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے. تو اگر ہم بھیجتے تو پھر تم کو وہی شک ہوتا, کیا ہوتا؟ وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, پھر تم اسی شک میں پڑے رہتے. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے رسول کہ یہ آدمی ہے ہمارے جیسے, کھانا کھاتا ہے, بازار میں جاتا ہے نا, اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, تو یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ فرشتے کو بھی تم یہی کہتے کہ صاحب یہ فرشتہ انسانی شکل میں کیسے آ سکتا ہے اور فلاں ہے. تو کچھ بھی فرشتہ بھیجنے, جو تم یہ فرشتہ بھیجو بول رہے ہیں, تو اس کا بھی تم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انہوں نے تم سے پہلے کے رسولوں کو بھی جھٹلایا تھا. 1,24,000 ہے, آپ آخری نبی ہیں, سب کو جھٹلایا گیا ہے. آپ کوئی جھٹلا رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا, سارے نبیوں کو لوگوں نے جھٹلایا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. اسی چیز کے گھیرے میں وہ آ گئے جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے, یعنی قیامت کا, عذاب کا, اس کا مذاق اڑا رہے تھے. آخرکار کیا وہ پورے پھنس گئے. تاریخ دیکھو پوری تم, تو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی ہوا. اب اس کے بعد فرمایا گیا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ, سیر کرو ذرا دنیا میں, جاؤ جا کے دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کہاں برباد ہوئی تھی, آج بھی ہے, جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. جنگ بدر کہاں ہوئی تھی, جنگ احد کہاں ہوئی تھی, ہے نا, یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ سب کے آثار آج بھی موجود ہیں پوری دنیا میں. تو ذرا تفریح کرنا چاہیے, یہاں بھی دیکھنا چاہیے, دلی کو جانا چاہیے, لال قلعہ ہے, اورنگ آباد کو دیکھنا چاہیے, کیسی کیسی سلطنتیں لوگوں نے پھر کیوں ختم ہوئی. اس عروج اور زوال کا کیا رول اللہ کے پاس ہے. تو تم کیا کرو, ذرا زمین میں گھومو پھرو, گھومنا پھرنا بھی عبادت ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ, نیک نیتی سے کی جائے, ثواب ہے. اگر آپ یہ دیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے, تفریح پہ جا رہے ہیں, سیر پہ جا رہے ہیں, تو یہ کوئی بولتے ہیں پکنک پہ جا رہے ہیں, تو لوگ برا بھی سمجھتے ہیں, ارے ایسے گھومنے کو جاتے رہتے کیا. حالانکہ عبادت ہے, اس پہ جو پیسہ خرچ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا. کہ جا کے دیکھو نا کیسے خوبصورت پیڑ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بنائے, ہے نا. کہیں آپ کو ہاتھی پہ بٹھا دیتے ہیں, کبھی اونٹ پہ بٹھاتے ہیں, ورنہ آپ نے یہی پڑھا, اللہ نے وہ کہا ہم نے تمہارے لیے ہاتھی مسخر کیا, اونٹ مسخر کیا. اب پڑھتے رہو, اللہ نے ہاتھی مسخر کیا, اونٹ. بیٹھے ہی نہیں کبھی, بیٹھنا بھی چاہیے نا کبھی جا کے, تو بیٹھا ہی نہیں. ایسی سورہ رحمان کا بھی ہے, میں نے کہا کہ سب کہتے ہیں کہ بھئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, تو یہاں تک صحیح ہے, بیان کر دیتے لوگ بیان, مگر آگے آ گیا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, ہم نے اس سے موتی اور مونگے نکالے. ارے موتی مونگے تو اللہ میں بول رہے اس کی تجارت کرو نا, نشانی کر دیا. اب تم خالی یہاں پڑھ رہے اللہ نے نکالا, اللہ کیوں نکالا؟ اللہ یہ بتانے کے لیے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, ہم تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں ہم نے کتنی اونچی اونچی کشتیاں بنائی ہیں, پہاڑوں کی مانند, پروتوں کی مانند ہیں. یہ مطلب کنٹینرز ہیں. آج بھی دنیا کا مال یہاں سے وہاں تک جا رہا ہے, ہم کبھی کنٹینر سے سامان ہی نہیں بھیجے. اب خالی یہاں پڑھ رہے ایسا کہ بس اللہ نے مسخر کیا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے پریکٹیکل کر کے. تو جب عروج ملتا ہے, جب آپ غالب ہوں گے, جب آپ آگے بڑھیں گے. آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں مگر قرآن میں کی آیتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے گھومیں گے پھریں گے آپ, تو یہ سب آپ کو معلوم ہوگا. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, اور دیکھو کہ ہم کو جھٹلانے والوں کا, دین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. تم جا کے وہاں کی تاریخ میں پوچھو, جنہوں نے کعبہ کے جیسا ایک کعبہ بنانے کی کوشش کی تھی یمن میں, آج وہاں پر کوڑا ہے, کوڑے دان بن گیا ہے.
کعبہ نہیں بن سکا وہ، جو ابرہہ ہوا آیا تھا اور وہاں بھی جو کوشش کی گئی تھی گندا پڑ گیا۔ یہ جو بجلی گری وہ 2 باغوں والوں کا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ ہے، تو وہاں ہمارے فلائی صاحب بھی گئے تھے، شمشاد فلائی، وہاں سے ایک وہ کھنگر کا اینٹ جیسا کھنگر ہوتی ہے نا، وہ ایسا اٹھا، میں بلا عذاب کا کہیں کو لا لیے، ہے نا۔ تو جا کر دیکھیں آج بھی زمین کھنگر ہے، وہ جو اللہ کا عذاب آیا پھر وہ درست نہیں ہوئی ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دو کہ زمین اور آسمانوں میں جو ہے وہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، کس کے لیے ہے یہ سونے کا مالک کون ہے، یہ چاندی کا مالک کون ہے، اور سارے انسانوں کا مالک کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، سب کا مالک ایک، سورج کا، چاند کا، جانوروں کا، پرندوں کا، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، وہ جلدی سزا نہیں دیتا، گناہ پہ پکڑتا نہیں جلدی کہ تم نے ایک بار گناہ کیے 2 فوراً آ کے پکڑ لیا، آدمی گناہ ہی نہیں کرتا تھا تو وہ موقع دیتا ہے کہ توبہ کرو توبہ کرو، ایک لمبی مدت تک دیتا ہے، مگر جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر اچانک وہ پکڑ لیتا ہے نا۔ بہت رحمان، غفور و رحیم، کتنے رازوں پہ وہ پردہ ڈالے رہتا ہے نا۔ اگر کھل جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی انسان بھی نہیں بچے گا، ہر انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اس کی رحمت میں رہنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحم لکھ دیا ہے۔ فَلَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ یقیناً ضرور بالضرور تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن حساب کا آنا ہی ہے۔ آج کوئی کسی پہ ظلم کر لے، جھوٹا لگا دے، بدنام کر دے اور کوئی اور برا کام کرے، وہ سب پردہ کھل جائے گا۔ صحیح کیا ہے، بالکل صحیح، جیسا قرآن میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام، خدا تو چھپے اور کھلے کا جاننے والا، اس دن صحیح کون ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور جو لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لائیں گے، جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہے ہیں وہ ایمان ہرگز لانے والے نہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ دن میں ٹھہرا ہوا ہے اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا لوں، جبکہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کے میں اور کس کو بناؤں؟ وہ سچی خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کو چھوڑ کے کیا میں کسی اور کو خدا بناؤں؟ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں مانگتا۔ اب آگے بتایا ہے، اس لیے بھی بتایا ہے کہ آج کے جو معبود ہیں نا دوسرے خدا، لوگوں کو ان کچھ لے جا کے چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، اس کی نگرانی کرتا مرتا ہے، اس کی مورت بنانا پڑتا ہے نا، اس کے لیے دان دھرم کرتے رہنا پڑتا ہے، اس کی شان، اس کے لیے منڈپ لگانا ہے، اس کے لیے سب کرنا ہے نا، وہ نہیں کرتا، وہی مانگتا ہے ایسا، بلکہ اب تو لوگ ٹکٹ بھی لگا رہے ہیں کہ دیکھنے کا تو ٹکٹ ہے نا، تو یہ سب مانگتا ہے۔ اسلام قرآن، خدا ایسا نہیں ہے، خدا نہیں مانگتا آپ سے کہ میرے کو کہیں لکھ جا کے بٹھا دو، میری نگرانی کرو، وہ کہتا ہے تم اگر میری حمد ثنا کرو گے اور تم کو دیتا ہوں میں، ہے نا۔ وہ مانگتا نہیں کسی سے کوئی چیز، ہر جگہ، مسجد میں، عام جگہ بھی، کھلی جگہ میں بھی نماز ہو جائے گی، وہ نہیں مانگتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، اطاعت فرما بردار ہو۔ دوسروں کی فکر، لوگوں کو دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے، پھر سارے مسلمانوں کا کیا ہوگا، سب مسلمان ایسا کیوں نہیں، تو کیا سب مسلمانوں کا گتا ہے ہمارے پاس؟ اللہ میں پوچھنے والا یہ سب ایسا کیوں کرتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے ابا نہیں پڑھتے تھے، ان کے بچے نہیں پڑھتے تھے، ان کے خالو نہیں پڑھتے تھے، تو اس سے پوچھا جائے گا، اس سے یہ پوچھا جائے گا تم ان کو تاکید کرتے تھے کہ نہیں، بتاتے تھے کہ نہیں، اتنا ہی پوچھے گا کہ تم بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے۔ اب نہیں کرے تو پورے لوگوں کی ذمہ، مگر ہم کو سارے لوگوں کی فکر ہے سوائے اپنے، یہ نہیں سوچتے کہ میں نے قرآن پڑھا کیا، میں نے نماز پڑھا کیا، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، یہ فکر کم، دوسروں کی زیادہ۔ تو کہا گیا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور کہہ دو کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ کر چھو جائے گا، میں بھی نہیں بچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں بھی ایسا کروں گا، نہیں بچ سکتا۔
سب ہے خدا کی بندگی میں انعام ہے، خدا کی بات ماننے میں انعام ہے، خدا کی بات نہ ماننے میں نقصان ہے۔ وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اس سے، جو کچھ عذاب کو جس سے ہٹا دیا گیا، یسرف عنہ اس سے ہٹا لیا گیا یا اس کو بچا لیا گیا اس دن، فقد رحمہ بس اس پہ اللہ نے رحمت کی۔ اللہ کی رحم کی وجہ سے آدمی بچنے والا ہے، اپنے اعمال سے بھی نہیں بچتا، سارے اعمال کر کے اللہ کی گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ تو مجھ پہ رحم فرما۔ ذالک الفوز المبین، یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ بتایا گیا کہ تم کو جو بھی مصیبت پڑتی ہے تو اس کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی مصیبت ڈالتا ہے، اللہ ہی ہٹا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تم پہ کوئی مصیبت لائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا، إِلَّا هُوَ، اس کے سوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تم کو بھلائی دینا چاہے، خیر تم کو دینا چاہے تو بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کا ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے اس کو کیوں نواز رہے، اس کو کیوں حکومت دے رہے، اس کو کیوں ایسا کر رہے، اللہ کو سب کو معلوم ہے کس کو حکومت دینا چاہیے، کون قابل ہے کون نہیں قابل ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا حکمت والا ہے، کوئی کام بے حکمتی کا نہیں کرتا، خبیر ہے، باخبر ہے، پورے حالات سے واقف ہے، اندرونی اور باہرونی، اس لیے اس کے فیصلے پورے علم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہو کہ شہادت کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے، کس کو گواہ بنانا چاہیے؟ ایک سوال کیا گیا، پھر جواب دیا گیا قُلِ اللَّهُ، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا شہیدٌ بینی و بینکم، وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان بھی گواہ ہے، میں اللہ کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ٹیپ ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میرے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں متنبہ کروں، ڈراؤں، ڈرانا پڑتا ہے۔ لوگ کیا بے خوف ہو گئے، وہ کیا سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار بن گئے، اب کہیں کہ امیر بن گئے تو اب کیا شان و شوکت ہے، بس کچھ اسٹیج پہ بیٹھنا ہے۔ یہاں کے جتنے معاملے گڑبڑ ہوں گے سب ان پہ ہے، یہ امیر پہ ذمہ داری ہے، اب سی ایم ہے اس پہ سب ذمہ داری ہے۔ یہاں کی مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے، نگر پالیکا کا ادھیکش ہے، یہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہو نگر پالیکا کے ادھیکش اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی جب ذمہ دار بنتا ہے، مسجد کا متولی ہے، یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس پہ ذمہ داری ہے، وہ بچ نہیں سکتا، اس کو وہاں بھی قیامت میں بھی جواب، اور جس کو یہ بات پہنچے ان کو بھی یہ میں متنبہ کرتا ہوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یقیناً اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا خدا ہے؟ تم کہتے ہو خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، مجھے تو معلوم ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ وہی ایک خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو کچھ تم شرک کرتے ہو اس سے میں تو بری ہوں، میں تمہارے شرک کے اندر بالکل شریک نہیں ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی پہلے توریت اور انجیل دی گئی ہے، وہ اس کتاب کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں ہو کے جو ہے نا رخ جو ہے بتایا گیا ہے، ضمیر کتاب کی طرف بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب کو، قرآن کو جب پہچانتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے یہ قرآن بالکل توریت اور انجیل کی جیسی ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے، خدا کی ہی کتاب ہے، پہچان لیتے ہیں۔ اور مولانا نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہاں وہ کتاب کا کیا ہے، دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے اس سے رسول مراد ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ڈکٹو پہچانتے تھے۔ تاریخ ہے، اب وقت نہیں آج ہمارے پاس، لوگوں نے پوچھا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ جتنی نشانیاں توریت اور انجیل میں بتائی گئی تھیں وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، سچی رسول ہیں۔ تو بولے کیا کریں گے، جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کریں گے، کیونکہ کیا وہ دوسرے بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل میں نہیں آ گئے، اسماعیل کے خاندان والوں میں آئے، اور پورے پیغمبر تو یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں آئے تھے، یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ، تو یہاں سے آئے، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے کیونکہ وہ دوسرے پہچان کے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس کتاب کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بچے کو، کتنے بھی لوگوں میں اپنا بچہ رہو اپن پہچان لیتے ہیں، ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ ایمان لا رہے ہیں
اور نہ وہ ایمان لائیں گے۔ یہاں پر یہ دوسرا رکوع جو ہے ختم ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔